اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ نماز میں اس کو تلاوت کرتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 109 سورہ جو ہے الکافرون، اس کی فضائل بھی دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، جیسا سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، سورہ کافرون کے پڑھنے کا ثواب 1/4 مطلب پاؤ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کافرون میں کفر کا رد ہے، کفر کا رد ہے نا، ڈس بلیورز کا رد ہے۔ مطلب ہم جن چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ دنیا میں ہوتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل یا اہل الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈینائل کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے دنیا میں اندر کی۔ تو سورۃ الکافرون کی فضیلت ہے، اور حدیث کے الفاظ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 1/4 قرآن کے برابر ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں اس کی فضیلت آتی ہے۔ اسی طرح جو ایک فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں، سوتے وقت جو چیز میں پڑھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یہ شرک سے بری کر دیتی ہے۔ کیا کرو؟ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھو سونے سے پہلے، یہ تم کو شرک سے بری کرے، کیونکہ آپ جو چیزیں ہیں جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا ایک آدمی سورہ کافرون پڑھ کے جب سوتا ہے شرک سے برات کر کے، نفرت کا اظہار کر کے سوتا ہے کہ میں بری ہوں جن چیزوں کی عبادت تم اللہ کے علاوہ، جن چیزوں کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، میں ان سے بری ہو کر سو رہا ہوں۔ تو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ سورۃ الکافرون پڑھ کر تم سو۔ اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور طبرانی کی روایت میں آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بچھو کو آپ نے مارا اور کہا اللہ کی لعنت ہو بچھوؤں پر، یہ نبی اور غیر نبی کس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، یہ ایک ایسا جانور ہے موذی، یہ نبی اور غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو ڈس لیتا ہے، اس میں تمیز ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، ٹھیک، اور دونوں کو ملا کر، پانی اور نمک کو ملا کر اس پہ ملا، زخم پر اس کو ملا، اور ساتھ میں سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور معوذتین سورہ نمبر 113 اور 114 پڑھ کر دم زخم پہ دم کیا، پڑھ کے پھونکا اس پہ۔ نمک اور پانی خصوصیت رکھتا ہے کہ زہر کے اثر کو کم کرے، زخم کو بھرے جو بچھو کاٹنے سے ہوا، اور پڑھنے سے یاد رکھیے جب سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا تو اثر کم ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے چونکہ دونوں روایتیں صحیح ہے تو ہو سکتا ہے ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو یا ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو، اللہ عالم جو بھی ہو، چونکہ ایک روایت میں اخلاص اور معوذتین اور ایک میں کافرون اور معوذتین کے الفاظ بہرحال آتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ طواف کر لیا آپ نے، پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا سننا، ضروری نہیں کسی کو نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت۔ نسائی کی روایت ہے 3 وتر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ 87 سورہ نمبر، دوسری رکعت سورہ کافرون 109 109 اور تیسری رکعت سورہ اخلاص 112 نمبر کا سورہ پڑھا کرتے تھے وتر میں، 3 رکعت وتر جب آپ نماز پڑھتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نمبر 112